اور پیغام کا ذکر ہوا، اور پھر میدان کربلا میں یوم عاشور اس کا کچھ مختصر سا ہم نے ذکر کیا۔ آج کی اس نشست میں 10 محرم شریف کے بعد کے کچھ واقعات اور جنہوں نے یہ دنیا و آخرت کی رسوائی کا سامان اکٹھا کیا سید الشہداء کو تکلیف دے کر، اور اس کربلا کے میدان میں خانوادہ رسول کو شہید کر کے ان کا انجام کیا ہوا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سید الشہداء امام علی مقام، آپ کی ذات وہ محتاج نہیں ہمارے ذکر کرنے کی، اور نہ ہی ہم ان ہستیوں کا ذکر کر کے ان کے مقام میں اضافہ کر سکتے ہیں، بلکہ ان ہستیوں کا ذکر ایسا ہے کہ جب انسان ان سے محبت کرے اور ان کا ذکر کرے، اللہ اس محبت اور ذکر کرنے کی برکت سے انسان کی نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ اور بدبختی ہوتی ہے انسان کی کہ وہ ان ہستیوں سے، اس خانوادے سے، اہل بیت اطہار سے، شہزادگان رسول سے منہ موڑے۔ لیکن ایک اور المیہ بھی ہے ہمارا، اور وہ یہ کہ ان ہستیوں کی محبت کی آڑ میں دوسرے صاحبان فضیلت پر تبرہ کرنا اور ان کے مقام کو کم کرنے کی جسارت اور کوشش کرنا، یہ ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے اہل سنت میں۔ دوسروں کی بات نہیں، دوسرے جو کرتے ہیں وہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں، ان سے کوئی گلہ نہیں۔ بدقسمتی سے اپنے آپ کو سنی کہنے والوں نے جس طرح معاملات کو مکس کر کے، کنفیوز کر کے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ایک صحابی رسول کو، جن کا نام ہے جناب حضرت امیر معاویہ، وہ ہماری سمجھ سے کم از کم بالا ہے۔ یزید کا حمایتی کوئی سنی نہیں ہو سکتا، اور نہ آج تک کسی نے یزید کی حمایت کی۔ جو کرتا ہے وہ دنیا میں بھی رسوا ہے، میدان حشر میں بھی رسوا۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ تم نے میرے صحابہ کے باہمی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی۔ یعنی ماں باپ کی لڑائی ہو جائے تو بندہ کس کی سائیڈ پہ کھڑا ہو، کس کو غلط کہے، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ اس معاملے میں غلط والدہ ہے یا والد ہے، لیکن ادب انسان کو روکتا ہے یہ کہنے سے کہ نہیں امی جان آپ غلط، نہیں ابو جان آپ غلط۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ معاملے کو ختم کر دیا جائے بغیر یہ کہے کہ آپ غلط ہیں آپ ٹھیک ہیں۔ یہ کہا جائے کہ جو ہو گیا بس ٹھیک ہے، ختم کریں اس بات۔ صحابہ کرام کے درمیان جو معاملات ہوئے، اختلافات ہوئے، ان اختلافات کے بعد اگر صحابہ کرام نے آپس میں معاملات طے کر لیے تو پھر آج پیدا ہونے والا کون ہوتا ہے ان معاملات میں زبان دراز کرنے والا؟
یعنی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آج جن جن کو بھی پریشانی ہے وہ یہ بتائے کہ مولا علی کا مقام، خاتون جنت کا مقام، اہل بیت اطہار کی فضیلت یہ زیادہ جانتے ہیں یا میرا امام حسن مجتبیٰ زیادہ جانتا ہے؟ یعنی کہ آج کے ملا زیادہ جانتے ہیں معذرت کے ساتھ، کیونکہ لوگ یہ نہ سمجھے نا کہ مولوی دوسروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اپنی برادری کے ہاتھ تھولا رکھتے ہیں، نہیں. جہاں معاملہ عقیدے کا آئے گا وہاں ہم نرمی دکھا ہی نہیں سکتے، ہماری مجبوری ہے. تو جس ملا کو آج جناب علی سے زیادہ پیار کا دعویٰ ہے، میرا سادہ سا سوال ہے کہ کیا تجھے جناب حسن مجتبیٰ سے زیادہ مولا علی سے پیار ہے؟ اگر تیرا دعویٰ یہ ہے کہ حسن مجتبیٰ کو پیار کم تھا، تجھے زیادہ ہے، تو تم ویسے ہی لعین ہے. اور اگر تو کہے کہ نہیں، مولا حسن مجتبیٰ کو جناب مولا علی سے زیادہ پیار تھا اور مولا حسن مجتبیٰ زیادہ جانتے تھے کہ علی کون ہے، اور مولا حسن مجتبیٰ زیادہ جانتے تھے کہ اہل بیت اطہار کے فضائل کیا ہے، تو پھر اگلی بات یہ ہے کہ اسی مولا حسن مجتبیٰ نے جناب معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے. تو جس کے ساتھ مولا حسن کی صلح ہے، ہماری اس سے صلح ہے، اور جس سے مولا حسین کی جنگ ہے، سنی کی قیامت تک اس کے ساتھ جنگ ہے. مولا حسن مجتبیٰ نے معاویہ سے صلح کی، لہذا سنی معاویہ کے بارے میں غلط بات کر سکتا نہیں. اور جناب حسین نے کربلا میں یزید کو للکارا ہے، قیامت تک کوئی سنی، کوئی حلالی یزید کی حمایت کر سکتا. یہ معیار ہے سادہ سا کہ جن سے اہل بیت نے صلح کر لی ان سے ہماری کوئی لڑائی، کیونکہ صلح کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھی جو کچھ ہوا اس طرف سے زیادتی ہوئی، اس طرف سے ہوئی، بات ختم. ہم نے دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کو معاف کیا. لیکن یہاں صلح میں دونوں پارٹیوں نے معاف نہیں کیا، ایک نے معاف کیا اور وہ مولا حسن مجتبیٰ نے معاف کیا. تو جب مولا حسن مجتبیٰ نے کر دیا معاف، ان کو گلہ نہیں رہا، تو پھر اب کسی مولوی کے پیٹ میں درد اٹھے تو مولوی صاحب کوئی علاج کروائیں، کوئی اچھی سی پھکی لیں. آپ کی یہ تکلیف، یہ درد، یہ ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں اٹھ رہی ہے. اتنے ہم بھی ناسمجھ نہیں، لیکن یہ بات اس لیے ابتدا میں عرض کرنی آج ضروری تھی کہ پریشان نہ ہو سنی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. بھئی ہمارا عقیدہ بڑا واضح ہے. ہم جس ہستی کا بھی ادب کرتے ہیں وہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کرتے ہیں. صحابہ کی عزت ہے تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. صحابہ کی عزت نمازی ہونے کی وجہ سے، صحابہ کی عزت اس لیے نہیں کہ روزے زیادہ رکھے، حج زیادہ کیے، نہیں. صحابہ کی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں جناب مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیا ہے. اور اہل بیت اطہار سے ہمیں غلامی اس لیے ان کی ہمیں پسند ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو وجود مصطفیٰ کا حصہ. تو ہمارا عقیدہ بڑا ستھرا اور بڑا واضح ہے، اس میں کوئی موڑ نہیں آتا. اور جس نے، یعنی ابھی مجھے کل ایک کلپ سننے کا اتفاق ہوا، ایک مولوی صاحب خطاب کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مولا علی ممبر پہ بیٹھے تھے کوفہ میں. آپ نے فرمایا کہ میں عبادت تب تک نہیں کرتا جب تک اپنے خدا کو نہ دیکھ لوں. تو مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے سوال کیا کہ جب آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو بتائیں اللہ کیسا دکھتا ہے. معاذ اللہ اس نے پھر آگے پوری تفصیل مولوی نے کی، اللہ کے چہرہ کیسے، اللہ کے بال مبارک کیسے.
یہ ساری بات کر کے اب مولا علی کا جواب وہ دے رہا ہے، جو یقیناً جب میں لفظ بولوں گا آپ سب کے منہ سے لا حول ولا قوۃ نکلے گا کہ مولا علی یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے۔ وہ مولوی کہتا ہے کہ مولا علی نے اس بندے کو کہا کہ تو یہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ کیسا دکھتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اس نے کہا مولا علی نے یوں اشارہ کیا کہ یوں دکھتا ہے۔ مولا علی نے اپنی ذات کی طرف یوں اشارہ کر کے اس کو جواب دیا کہ تم پوچھ رہے ہیں نا اللہ کیسا نظر آتا ہے، تو ایسا نظر آتا ہے اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جہالت اپنی انتہا پہ، اس کی وجہ کہ دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت سے پیار، ذات مصطفیٰ سے پیار نہیں۔ اور میں ایک اور بات آپ بھائیوں کے سامنے باشعور بیٹھے ہوں، 12 ربیع الاول شریف پہ میلاد شریف کون سا طبقہ فکر مناتا ہے؟ یہ جتنے اسکول آف تھاٹ ہیں، کتنے اسکول آف تھاٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں؟ کتنے ہیں جو معراج مصطفیٰ مناتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ایک ہی ہے، نہ ادھر والوں کو توفیق، نہ ادھر میلاد، نہ ادھر معراج مصطفیٰ، نہ ادھر۔ ادھر بھی رونق لگے اہل بیت کے نام پہ، ادھر رونق لگے صحابہ کے نام پہ، اور جن کی وجہ سے اہل بیت صاحب عزت ہوئے، جن کی وجہ سے اصحاب رسول صاحب عزت ہوئے، ان کو انہوں نے بھی چھوڑا، ان کو انہوں نے بھی چھوڑا۔ تو ہم یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں بھائی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو گے، نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے۔ اگر چاہتے ہو کہ اہل بیت کہے کہ یہ میرا ہے، اگر چاہتے ہو کہ اصحاب کبار یہ فرمائے کہ یہ ہمارا ہے، تو ذات مصطفیٰ کا ہونا پڑے گا۔ جو مصطفیٰ کا ہو جائے گا وہی حسن مجتبیٰ کا ہو جائے گا، وہی مولا حسین کا ہو جائے گا، وہی مولا علی کا ہو جائے گا، وہی خاتون جنت کا غلام ہو جائے گا، وہی صدیق اکبر کا نوکر، وہی فاروق اعظم کا نوکر، وہی عثمان ذو النورین کا نوکر ہو جائے گا۔ اور جو ذات مصطفیٰ کو چھوڑے گا، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں مولا علی اس کو اپنا نہیں مانیں گے۔ بھی تیرے میرے کہنے سے کیا ہوگا کہ میں علی والا ہوں؟ تیرے میرے کہنے سے کیا ہوگا میں صحابہ کا نوکر ہوں؟ بات تو ختم ہونی ہے ان پر۔ کل قیامت کے دن جب عدالت لگے گی وہ فرمائیں گے کہ نہیں یہ ہمارے ہیں۔ تیرے میرے کہنے پہ بات ان کے کہنے پہ ہے، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں مولا علی اسی کو اپنا کہیں گے جو مصطفیٰ کا ہوگا۔ اچھا مجھے بتاؤ، سب کو پتا ہے آپ کو، حدیبیہ کے مقام پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان ایگریمنٹ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو فرمایا تھا لکھو؟ مولا علی کو۔ کس کو فرمایا تھا لکھو؟ مولا علی کو۔ آپ نے لکھنا شروع کیا، فریقین کا جب ذکر آیا تو آپ نے لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافروں نے فوراً اعتراض کیا، انہوں نے کیا سی تے تو رسول مندے ہی نہیں۔ یہ لڑائی اسی بات کی ہے نا، آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، ہم مانتے نہیں، اور یہ معاہدے میں آپ کے ساتھ رسول اللہ لکھا جا رہا ہے، ہم نہیں مانتے، اس کو کاٹو۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو فرمایا، علی، جناب علی نے عرض کیا آپ کا حکم سارا آنکھوں پہ، لیکن میری جرت نہیں میں کاٹوں، میں یہ کاٹ سکتا، مٹانا ہے تو خود ہی اپنے دست کرم سے مٹائیے، میں نہیں یہ کر سکتا۔ اور آج کوئی علی کا نام لینے والا ہو اور وہ معاذ اللہ جناب مولا علی کو خدا بنا کے پیش کرے، یا کوئی
مجلس حسین کی پڑھ رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ حسین بڑا لیڈر ہے، معاذ اللہ محمد رسول اللہ چھوٹے لیڈر ہیں، تو بتاؤ پھر مولا علی خوش ہو رہے ہوں گے؟ بھئی جس مولا علی نے رسول اللہ نہیں مٹایا، اسی مولا علی کا ماننے والا مولا علی کے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا لیڈر کہے، ظلم کی انتہا۔ اور دوسری طرف میلاد کا جلوس جن کے ہاں جائز نہیں، یوم صدیق کا جلوس جائز ہے، یوم فاروق اعظم کا جلوس جائز ہے، حضرت عثمان کا جلوس نکالتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں چھٹی کا اعلان کرو۔ حضرت صدیق اکبر کے وصال کے دن کے چھٹی ہونی چاہیے، جناب فاروق اعظم کی شہادت کے دن پہ چھٹی ہونی چاہیے، جناب عثمان غنی کی شہادت پہ، اور جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں جلوس بھی ناجائز ہے، چھٹی بھی ناجائز ہے جی۔ غلام کے لیے جلوس بھی، غلام کے دن پہ چھٹی بھی، اور جب آقا کا دن نہ آئے معیار بدل جائے۔ تو یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں، اب بچے سمجھدار ہو گئے ہیں، اب مسلمان شعور والے ہو گئے ہیں، اب یہ دو رنگیاں نہیں چلیں گی، اب یک رنگ ہونا پڑے گا، اور یک رنگ ہونے کے لیے مصطفیٰ کا دامن تھامنا پڑے گا۔ جب مصطفیٰ کا دامن تھام لیں گے پھر صحابہ کی بے ادبی کوئی سوچ بھی کیسے سکے گا۔ بھائی ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نے سبق دیا ہے۔ آپ کا ایک خچر مبارک تھا، نام یافور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا وہ تابع فرمان تھا کہ اگر کسی وقت میں آپ اکیلے تشریف فرما ہوتے، کوئی حاضر خدمت نہ ہوتا اور آپ نے کسی کو بلانا ہوتا، آپ اسے فرماتے تھے یافور جا ذرا میرے ابوبکر کو بلا لا، اور وہ دوڑتا دوڑتا جاتا تھا، جتھوں بھی لبدا صدیق میں لب کے لے آتا تھا، عمر کو ڈھونڈ کے لاتا تھا، مولا علی کو لاتا تھا، خالی واپس ہے، کیونکہ وہ جس کے بعد جاتا تھا نا اس کو سمجھ آ جاتی تھی یہ آیا نہیں، یہ بھیجا گیا ہے، یہ بلاوا لے کے آیا ہے۔ اور جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس نے تلاش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے نظر نہیں آئے، اس نے دوڑ لگا دی، مولا علی نے فرمایا پکڑو اس کو، یہ اپنی جان دینے جا رہا۔ اس سے پہلے کہ صحابہ اس تک پہنچتے اس نے کنویں میں چھلانگ لگا کے مولا علی سے آگے صحابہ نے عرض کی آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا اس کا درد، اس کی تکلیف میں نے محسوس کر لی تھی۔ اس نے کہا کہ جب وہ نہیں رہے جو مجھ پہ سواری فرماتے تھے تو میں نے کیا کرنا ہے جی کر۔ تو یہ ہے وہ محبت جو ہر غلام کو اپنے آقا سے ہونی چاہیے۔ تو جب یہ محبت ہو جائے گی تو پھر زبان ادب کے پانی سے دھل جائے گی، پھر بے ادبی کا جملہ اس زبان سے کسی کے لیے نکل سکتا نہیں۔ یہاں سے جو بھی بات نکلے گی وہ غلامی کی نکلے گی، وہ محبت کی نکلے گی۔ اور یہ اعزاز ہے ہمارا، الحمدللہ میرے اللہ کا کروڑ کروڑ بار شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر نسبت کا حیا عطا فرمایا۔ ہم داتا صاحب کے بھی نوکر ہیں، ہم اولیاء کے غلام ہیں، ہم اصحاب رسول کے در کے گدا ہیں، اہل بیت اطہار ہمارے ایمان کی جان اور بنیاد ہے، اور ذات مصطفیٰ کے بغیر ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ تو یہ اعزاز ہے ہمارا کہ ہمارے پاس کوئی ایک آدھ چیز نہیں، ہمارے پاس ہر وہ نسبت ہے جو ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے قریب کر دی۔ اور اس نسبت میں سے سب سے عظیم نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کا گھر، آپ کی اہل بیت اطہار، اور ان میں پھر دو شہزادے مولا حسن اور مولا حسین۔ تو کربلا میں جب شام ڈھل گئی، دن بھر میں ظلم ہو گئے اور یزیدیوں نے اپنی بربریت کی انتہا کر دی،
یہاں تک کہ شہادت کے بعد اس طرح لوٹا گیا جس طرح دشمن کی فوج کو لوٹا جاتا. بیویوں کو قیدی بنا لیا گیا. امام زین العابدین جو بیمار تھے قیدی بنا لیے گئے. میدان کربلا میں یزیدیوں نے اپنے فوجیوں کے جنازے پڑھ لیے جو پکے جہنمی تھے, ان کے جنازے پڑھ لیے, اور جو جنت کے سردار ہیں ان کی لاشوں کو بے کفن چھوڑ دیا گیا. سر مبارک جسموں سے جدا کر لیے گئے, اور وہاں اسی میدان میں ان لاشوں کو چھوڑ کر یہ لالچی اور بدترین انسان کائنات کے, دھرتی کا بوجھ, اپنی طرف سے بڑا کارنامہ سر انجام دے کے واپس چل پڑے. ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کیجئے خانوادہ رسول کی بیویوں کی حالت اس وقت کیا ہو. اور امام ابن کثیر نے جناب بی بی زینب علیہ السلام کے جو جملے نقل کیے کہ جس میں انہوں نے پکارا اپنے نانا کو, یا محمدا یا محمدا, اے پیارے نانا جان, اے پیارے نانا جان, اے پیارے نانا جان. دیکھیے آج آپ کے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کی. آپ کے کندھوں پہ سواری فرمانے والوں کے لاشیں آج بغیر کفن کے پڑے ہیں, اور آپ کے گھر کی وہ بیٹیاں جن کو کبھی ننگے سر کسی نے نہیں دیکھا تھا, ننگے سر تو دور کی بات, جن کا ایک بال بھی کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا, آج ان کے سروں سے چادریں کھینچ لی گئی ہیں. اور دیکھیے آج آپ کے بیٹے کربلا میں یوں کٹے پڑے ہیں. یہ وہ آہ تھی جو دل سے نکل رہی تھی, اور یقیناً ہم نہیں سمجھ سکتے اس درد کو, اس کیفیت کو, اس تکلیف کو جن کو لفظوں کا جامہ پہنا کر حضرت بی بی زینب علیہ السلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کر رہی تھی. اور پھر جب یہ کربلا سے جدا ہو رہے تھے اس وقت ایک اور عجیب کیفیت تھی کہ آنکھوں کے سامنے ان جہنمیوں کے جنازے ہو گئے اور ان جنتیوں پر جنازہ بھی نہ پڑا گیا, اور دفنانے کے لیے مہلت بھی نہ دی گئی امام زین العابدین اور دیگر خانوادہ رسول کی معزز بیویوں کو. ان کٹے ہوئے سروں کو پیار تک کرنے نہ دیا گیا. یہ زندیقوں کا قافلہ واپس کوفہ پہنچتا ہے. رات ہو چکی ہے, دربار بند ہو چکا ہے. خولی بن یزید کے پاس سر حسین ہے, اور انعام کے لالچ میں سر کو لے کے پھر رہا ہے کہ میں جب سر حسین دربار میں پیش کروں گا مجھے انعام دیا جائے گا. رات کو سر حسین گھر لے کے گیا. بیوی اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی خاتون تھی. اس نے کہا میں تیرے لیے خزانہ لایا ہوں. اس نے کہا کیا خزانہ لائے ہو؟ کہا حسین ابن علی کا سر لایا ہوں. اس نے کہا تیرا برا ہو میرا تیرا رشتہ ختم, تو حسین ابن علی کے سر کو لا کر فخر محسوس کر رہا ہے. ساری رات اس خاتون نے حسین ابن علی کے سر کو صاف کر کے سامنے بیٹھ کر اس کی زیارت کی. اور وہ خاتون کہتی ہے نور تھا جو چہرہ مبارک سے آسمان کی بلندیوں میں جا رہا تھا. اور ساری رات یہ بی بی بیٹھی رہی.
صبح ابن زیاد لعین کے دربار میں سر حسین پیش کیا گیا. اس کے جو منہ میں آیا اس نے بکا. میرے اور آپ کے امام کے سر کی بے ادبی کرنے کی کوشش کی تو ایک صحابی بوڑھے ہو چکے تھے کھڑے ہو گئے کہنے لگے شرم کر, یہ جن لبوں پہ تو چھڑی لگا رہا ہے ان لبوں کو میں نے خود چومتے ہوئے پیارے مصطفیٰ کو دیکھا ہے. اس لعین نے کہا تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیرا بھی سر اتروا دیتا, تیری عمر کا لحاظ کر رہا ہوں. کہہ کون رہا ہے؟ جس نے نسبت مصطفیٰ کا خیال نہیں کیا اس کو عمر کی شرم آ رہی کہ تو بوڑھا ہو گیا میں تجھے چھوڑ. تیرے اندر اتنی انسانیت ہوتی تو کیا جناب حسین کے ساتھ یہ سلوک ہوتا؟ لیکن لالچ تھی اقتدار کی. یہ بڑی بری چیز ہے اقتدار. اللہ دنیا کی محبت سے ہمیشہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب انسان پیسے کی دنیا کی محبت میں ڈوبتا ہے نا پھر ہر برائی وہ کرتا ہے, ہر برائی کرتا ہے. پھر اس کے لیے برائی نہیں رہتی, کیونکہ دنیا کی محبت اسے غافل کر دیتی ہے کہ میں نے مرنا ہے اور یہ عارضی چیزیں. ابن زیاد کے دربار سے یہ قافلہ یزید کی دربار کی طرف شام کی طرف چلتا ہے. راستے میں رات آتی ہے اور ایک راہب اس کے سامنے جا کر عبادت گاہ کے یہ پڑاؤ ڈالتے ہیں. وہ آتا ہے, پوچھتا ہے, اسے پتہ چلتا ہے تو وہ ان کو کہتا ہے کہ یار یہ خاندان رسول کی بیوی ہیں اور یہ سر یہ ایک رات کے لیے مجھے نہیں دیتے. نان مسلم کہہ رہے ایک رات کے لیے یہ مجھے نہیں دیتے تم, جس کا سب کچھ پیسہ ہو. انہوں نے کہا جی بالکل دو گے کیا؟ انہوں نے کہا 10,000 دینار یا درہم جو بھی تھے لے لینا. انہوں نے سوچا چلو مفت میں دیہڑی لگ رہی, آگے جو دربار سے انعام ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے, چلو یہ راستے میں ایسے ہی رات ہم نے بھی اپنے پاس رکھنا ہے, اس کو دے دیتے پیسے مل جائیں. دے دیا. وہ اندر لے کے گیا بیویوں کو, اپنی اولاد کو بیویوں کو جمع کیا اور کہنے لگا یہ مسلمانوں کے نبی کی بیٹیاں ہیں, پریشان حال ہے, ان کی خدمت کرنی ہے. اچھا لباس پہنایا, کھانا پیش کیا, لیکن کون کھائے کھانا؟ زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب سامنے بڑی اچھی چیز بھی پڑی ہوتی ہے لیکن بندے کا دل, ایک بیٹا فوت ہو جائے تو بندے کا کھانے کو دل نہیں کرتا. یہاں تو پورا خاندان رسول کٹا ہوا. بہرحال اس نے حق ادا کیا جی خدمت کا, اور خود وہ ایک کمرے میں بند ہو گیا سر حسین لے کر. صبح جب باہر نکلا تو سر حسین کی برکت سے وہ مسلمان ہو چکا تھا. رب نے ایک رات سر حسین کی خدمت اور ادب کا صلہ یہ دیا کہ ازلی اور ابدی سعادتیں اس کو عطا فرما دی. اور وہ بدبخت جو پیسوں کے چکر میں خوش ہو رہے تھے, جب قافلہ چلا بوری کھول کے دیکھا تو اندر پتھر بنے ہوئے تھے, اور ان پر قرآن کریم کی یہ آیہ مبارکہ تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. کیا ظالم یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ان سے بے خبر؟ اور وہیں ایک شعر پہاڑ کی وہ چوٹی پہ لکھا ہوا تھا
کہ حسین کو شہید کرنے والے اس کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ یزیدیوں کے دل میں آیا، کسی نے ابھی لکھا ہوگا، راہب سے پوچھا، اس نے کہا یہ تو میرے پیدا ہونے سے پہلے کا لکھا ہو، یہ تو ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ قافلہ چل رہا ہے اور پیدل یہ سفر ہے، ایک اتنا دکھ گزر گیا، اوپر سے پھر سفر کی صحبتیں، شام میں یہ قافلہ پہنچتا، اور شام کے بازار میں اسی طرح عظیم اور مقدس اور پاکیزہ بیویوں کو بے پردہ پھیرایا جاتا، سر حسین کو نیزے کی نوک پہ رکھا، دربار یزید میں پہنچے۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ یزید کا یہ فیصلہ نہیں تھا، یزید نے ایسا کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا تھا، تو بھائی سادہ سی بات ہے، یزید نے حکم نہ دیا ہوتا تو جنہوں نے یہ کیا تھا یزید نے ان کے ساتھ کیا کرنا تھا؟ انعام دینا تھا کہ سزا دینی تھی؟ تو کسی ایک کو سزا دی اور یزید نے دکھا دو۔ یہ باتیں ایسی تو نہیں نا کہ جن پر بڑی کوئی عقل چاہیے اور بڑی کتابیں پڑھنی پڑیں گی پھر سمجھ آئے گی بات، تو سادہ سی بات ہے، بھئی یزید کی مرضی نہیں تھی، مان لیا، بتا دو یزید نے کسی ایک کو سزا دی ہو، تو جب سزا نہیں دی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بہرحال مختصراً یہ ہے جی کہ جمعے کا دن آ گیا، اس نے کہا یزید نے امام زین العابدین کو کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ لام تان بڑی ہوئی۔ دربار یزید میں جب سر حسین پیش کیا گیا تو ایک روم کا سفیر بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ یہ کس کا سر ہے؟ جواب ملا یہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر۔ عیسائی تھا، تڑپ اٹھا، کہنے لگا ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کا کھر ہے، اور دوسری روایت میں کھر کا نشان ہے، ہم نے وہ سنبھالا ہوا ہے اور ہر سال لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، تم کیسی قوم ہو اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا؟ ایک یہودی بیٹھا تھا، اس نے کہا میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں اور بہت بعد میں ہوں، لیکن میری قوم آج بھی میرا حیا کرتی ہے کہ میں ان کی نبی کی اولاد ہوں، اور تم نے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کر دیا۔ اب جب یہ لان تان ہوئی، یزید نے پینترا بدلا، اس نے اپنی بیویوں کو بلا کے کہا اب رو ان پر، تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ یزید اور اس کے گھر والوں کو بڑا دکھ ہوا اس سارے سانحے پر۔ اور اس سے پہلے امام زین العابدین کا بھی وہ جملہ ملتا ہے، جب دربار ابن زیاد میں آپ تشریف لا رہے تھے نا، کوفے کے لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے بین ڈالنے شروع کر دی، اور امام زین العابدین کو کہنے لگے آپ حکم کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا جھوٹو، میرے بابا کو بلایا تم نے خط لکھ لکھ کے اور ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور اب چاہتے ہو کہ میرے ساتھ بھی وہی کرو؟ پہلے بلاتے ہو، پھر ساتھ چھوڑ کے مرواتے ہو، اور پھر آ کے کہتے ہو کہ نہیں نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہاں پھر باتوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے، کچھ دوست کہتے ہیں جی دیکھیں صحابہ کی اولاد تھی جنہوں نے شہید کیا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید صحابہ نے کوئی تربیت ایسی کی تھی، بھی اولاد بری نکل آتی ہے، اس میں ماں باپ کا کیا ہے، جس نے اس ظلم میں شرکت کی ہے ہم سب کو لعنتی سمجھتے، لیکن ذرا حوصلہ کر کے بتاؤ جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا ان کے بارے میں کیا خیال؟
اور بھائی اگر آپ مجھے بلائیں کہ مولانا صاحب ہمارے محلے میں تشریف لائیں، ہمارے گھر میں ہم نے آپ کا خطاب کروانا ہے، اور میں خطاب کرنے آ جاؤں، آپ دروازہ بند کر لیں مجھے دیکھ کے کہ نہیں نہیں مولوی صاحب تسی جانو تے محلے جڑے 4 بندے تانوں کٹن واسطے اکٹھے ہوئے نے جانن ساڈا تہاڈا تعلق ہی کوئی نہیں، تو مارنے والوں کو تو میں برا کہوں گا، لیکن جس نے مجھے پھنسایا، کیونکہ بندہ کس کے بلانے پہ جاتا ہے؟ جی ہوں ذرا پریشان ہو گئے ہو تسی تھوڑے جی، یہ بندہ کس کے بلانے پہ جاتا ہے؟ جو دعویٰ کرتا ہے نا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، دشمنوں کی دعوت پر بھی بندہ کبھی گیا ہے؟ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ میری سوچ یہ نہیں ہوتی کہ کسی پر کیچڑ اچھالوں، لیکن جب صحابہ پہ تبرہ ہوگی تو پھر مجھے تھوڑی سی تو اشارہ تو اجازت ہوگی نا کہ میں بات کر سکوں۔ بھئی کوفہ میں رہتے کون تھے؟ یہ آپ جا کے خود ریسرچ کریں، میں نہیں جواب دوں گا آپ کو۔ کوفہ کن کا مسکن تھا؟ کوفے کی آبادی میں کن لوگوں کی اکثریت تھی؟ او بھائی تم نے بلایا نہیں بھی تھا تو تمہارا جب دعویٰ یہ ہے کہ ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا پہلے کوفہ کٹتا پھر جناب حسین کی باری آتی۔ تم نکلے نہیں گھروں میں سے، تمہیں اپنی جانیں پیاری تھی، مارنے والے تو لعین ہیں، لیکن جنہوں نے مرنے کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، جو مدد کر سکتے تھے لیکن مدد نہیں کی۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ آپ کو جناب حسین نے بھیجا اپنا نمائندہ بنا کے کہ جاؤ کوفے کے حالات دیکھو۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی، مغرب کی نماز آپ نے شروع کی، مسجد بھری ہوئی تھی، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو کتنے بندے رہ گئے تھے؟ جی نہیں پتا؟ ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ جنہوں نے بیعت کی تھی نا امام مسلم کے ہاتھ پر کہ آپ مولا حسین کو بلائیں، ہم آپ کی قیادت میں لڑیں گے اور یزید سے ہم چھٹکارا لیں گے، ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور جب ابن زیاد آ گیا تو یہ ہزاروں لوگ جا کے نا انہوں نے محاصرہ کر لیا گورنر ہاؤس کا۔ ابن زیاد نے یہ چال چلی، انہوں نے جو ان کے بڑے تھے نا سردار تھے ان کو ملاقات کے بہانے بلا لیا اور گورنر ہاؤس کی دیوار پہ چڑھا دیا، اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو سمجھا کے واپس بھیجو ورنہ تمہاری گردنیں اتار دوں گا۔ اب وہ گورنر ہاؤس کی چھت پہ اپنے اپنے قبیلے کو ڈرا رہے ہوئے چلے جاؤ نہیں تے نیچے چھڈن گے تھانوں، اوے مار دین گے، تسی کی لڑنا ہے حسین دے نال لگ کے۔ تھوڑے تھوڑے بندے جانے شروع ہو گئے، تقریباً 500 بندہ رہ گیا، مغرب کا وقت آ گیا تقریباً، اللہ معاف فرمائے کمی بیشی۔ اب 500 بندے نے مغرب کی نماز شروع کی، امام مسلم بن عقیل امام ہے، 500 بندہ مقتدی ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع فرمائی۔ جب سلام پھیرا تو مارنے والے تو ہیں لعین، جنہوں نے بلا کے یوں ساتھ چھوڑا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور میں عرض کروں مسلمان ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، آپ نے فرمایا تھا مجھے یہ ڈر نہیں کہ میری امت میرے بعد شرک کرے، میری امت 2 خداؤں کو مانے، ایسا نہیں ہوگا، میری امت اسلام کو چھوڑ جائے اعلان کر کے نہیں ہوگا، لیکن ایک ڈر ہے، وہ یہ کہ میری امت دنیا کی محبت میں پڑ جائے گی۔ اور تاریخ کا تسلسل بتاتا ہے کہ ہم جب بھی مرے ہیں اسی دنیا کی محبت اور لالچ کی وجہ سے مرے، وہ کربلا ہو، وہ آج کشمیر اور فلسطین ہو، یہ دنیا کی لالچ یہی ہمیں جینے نہیں دیتی، یہی مار دیتی۔
تو عزیزان من، آخری گزارش یہ ہے، جمعہ کا دن ہے، یزید نے کہا ان ساری لعنتوں کے بعد کہ بیٹا کیا چاہتے ہو آپ امام زین العابدین سے؟ انہوں نے کہا قاتلین حسین کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے کہا جی بتائیں کون ہے؟ آپ نے نام لینا شروع کیا، جس کا نام لیتے ہو کہتا نہیں میں نہیں ہوں وہ ہے، میں نہیں ہوں وہ ہے۔ یزید نے جب دیکھا کہ یہ کام تو مشکل ہے، میرے آرڈر پہ جب انہوں نے کیا ہے میں کیسے حوالے کر دوں، انہوں نے کہا بیٹا یہ تو رہنے دو، چلو آج آپ جمعے کا خطبہ دے دو۔ آپ نے جب جمعے کا خطبہ شروع کیا، یزید کا کلیجے کو ہاتھ پڑا، رسول اللہ کا بیٹا بول رہا ہے، یہ نہ ہو خطاب ہو اور اہل شام اٹھے اور میرا گریبان پکڑ کے مجھے سر بازار ٹانگ دے۔ یزید نے مؤذن کو اشارہ کیا چل اذان شروع کر دے۔ دوران خطاب مؤذن کھڑا ہو گیا، اذان شروع ہو گئی، امام زین العابدین اذان کے احترام میں خاموش ہو۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، آپ نے فرمایا بے شک میرا رب سب سے بڑا۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فرمایا بے شک کوئی معبود نہیں اس رب کے سوا۔ اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام زین العابدین نے فرمایا اب ذرا رک جا، اور یزید کی طرف چہرہ مبارک کر کے فرمایا بتا اذان میں نام تیرے نانے کا ہے یا میرے نانے کا ہے؟ تو خانوادہ رسول کو مٹانے چلا تھا؟ ہمارے گھر کا نام صبح قیامت تک اونچا رہے گا۔ اور پھر تاریخ نے بتایا کہ کچھ عرصے کے بعد اقتدار تو جانا ہی جانا تھا، یزید ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرا، اور یزید کی اولاد بھی بڑی تھی، 10 کے 15 بیٹے آتے ہیں تاریخ، لیکن سارے بیٹے بے اولاد مرے، یزید کی نسل آگے نہ بیٹے جیے نہ بیٹیاں جیے، نہ بیٹیوں کی اولاد نہ بیٹوں کی اولاد، ختم۔ اور جن کو مٹانے چلا تھا ان کے خاندان کے ایک شہزادے حسینی زین العابدین بچے اور ایک آدھ شہزادہ حسنی بچا۔ ان ایک ایک شہزادوں کی اولاد کو رب نے اتنی برکت دی ہے، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں سیدنا آباد ہو۔ ایسی کمزور سبحان اللہ آپ کسی اور موقع کے لیے بچا لیں۔ گل پہلے سمجھو تو صحیح میں کیا کی، اگر چھوٹی گل ہے تو پھر سبحان اللہ آئی سی یو والی ڈرپ لگی کہہ لو، اگر گل بڑی ہے نا تو پھر سینے کا زور لا کے بولو۔ میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، جو مٹانے نکلا تھا اولاد تھی، بیٹے تھے، بادشاہت تھی، اور اس کو لگتا تھا کہ میں پتہ نہیں کب تک میری نسلیں حکومت کرتی رہیں گی، لیکن رب نے بے نام و نشان کر کے مارا، اور جن کو مٹانے چلا تھا ان کے ایک ایک فرد سے اللہ نے دنیا کے ہر شہر ہر قصبے کو اپنے نبی کی اولاد عطا فرما دی۔ کوئی ملک ایسا نہیں جہاں سید نہ ہو، کوئی نگر ایسا نہیں جہاں سید نہ ہو۔ لاہور میں رہنے والوں داتا سے بڑھ کے سید کون اور ملے گا؟ جن کو مٹانے چلا تھا ان کے مزار پہ آج بھی 24 گھنٹے لنگر کھلایا جا رہا ہے، اور جو مٹانے آیا تھا اس کی اولاد، اس کی اپنی قبر نامعلوم، یزید نہ معلوم، اس کی اولاد نہ معلوم، زین العابدین ماتھے کا جھومر، زین العابدین کی اولاد جعفر صادق ہوں، امام باقر ہوں، امام تقی ہوں، امام نقی ہوں، امام موسیٰ کاظم ہوں، اور جب ہم حسنی طرف جاتے ہیں تو حضرت داتا گنج بخش ہوں، حضرت عبد القادر جیلانی ہوں، چمکتے دمکتے ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ سادات، یہ چہرے، یہ نور، یہ جناب والا
وہ خانوادہ جو جسمانی فیض بھی دیتا ہے، جو روحانی فیض بھی دیتا ہے، جو لوگوں کی دنیا بھی سنوارتا ہے، جو لوگوں کے ایمان کی حفاظت بھی فرماتا ہے، جو دنیا کی ضرورتوں کو بھی پورا فرماتے ہیں، میدان حشر کی ضرورتوں کا بھی خیال فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے پھر آج کے اس موضوع کا آخری جملہ، کیونکہ آئندہ جمعے سے انشاءاللہ ہم حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ سفر المظفر حضور فیض عالم کے عرس کا مہینہ ہے، تو ہے وہ بھی حسنی پھول۔ اب یہ خاندان رسول کی بات ہی کئی مہینے چلنی ہے۔ محرم میں چلی جناب حسین کی، سفر میں چلے گی ان کے بیٹے جناب علی بن عثمان الحجویری داتا گنج بخش کی، سفر کے بعد آئے گا سفر کے بعد آئے گا پھر ہم کریں گے بات اس گھرانے کے سربراہ کی۔ اللہ حضرت نے کہا تھا نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پھر آ جائے گا ربیع الثانی۔ ربیع الثانی میں ہم دوسرے حسنی شہزادے کی بات کریں گے، نام ان کا کیا ہے؟ حضور غوث اعظم۔ تو یہ خاندان رسول کی بات انشاءاللہ چلے گی، ڈنکے کی چوٹ پہ ہم کریں گے۔ لیکن آخری گزارش میرے عزیز میں ہر جمعے پہ کر رہا ہوں، حسینی بننا پڑے گا۔ 57 دن کرفیو کے ہوں یا 52 دن جتنے بھی ہو گئے، کرفیو کے ہوں کشمیر میں، اور ہم پڑوس میں بیٹھ کے کہیں ہم حسینی ہیں، خیال کرنا پڑے گا۔ ابھی زلزلہ آیا ہے میرپور میں اور قریب دیہاتوں میں، تباہی ہو گئی۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کسی نے 1 روپیہ بھی ڈونیٹ کیا ہے ابھی تک؟ جی اگلی بات، جواب نہیں آپ نے دینا، لیکن میرا فرض ہے دل پہ دستک دینا۔ کتنے دوست بیٹھے ہیں جنہوں نے دعا کی ہو کہ یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کے درجے بلند کر، جو زخمی ہیں ان کو صحت دے دے۔ اور یار جب ہم اپنے ملک کے مصیبت زدوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے، 1 روپیہ ان کو نہیں دے سکتے، تو کشمیر، فلسطین، دیگر مسلمانوں کا ہم نے کیا کرنا؟ اور ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ میں سیالکوٹ کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں، سیالکوٹ کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آپا فردوس کو ووٹ نہ دے کر ہمیں بتایا تھا کہ یہ عورت اس قابل نہیں ہے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم کو، جنہوں نے اس کو اٹھا کے مشیر بنا دیا۔ ادھر زلزلہ آ رہا ہے، ادھر کہتی ہے زمین تبدیلی قبول نہیں کر رہی، اس لیے زمین ہل رہی ہے، اور پھر پہنچ گئی ادھر خیمے بانٹنے اور تصویریں بنا رہی ہے، ایک ایک پانی کی بوتل دے رہی ہے اور تصویر کھنچوا رہی ہے۔ اب اس طرح کے تماشبین لوگ اللہ نے ہم پر مسلط کر دی ہیں۔ خان صاحب کو چاہیے کہ صفائی کریں آ کے، اگر مدینے کی ریاست بنانی ہے نا تو جناب خان صاحب ایسے لوگوں کو ساتھ نہ رکھیں، یہ تباہی پھیر دیں گے آپ کی۔ ہم آپ کو مارجن دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کی نیت اچھی ہے، لیکن کیا کریں جب آپ کے ساتھ یہ بے وقوف قسم کے لوگ ہیں جن کو بولنے کی تمیز نہیں۔ بھئی لوگوں کی جانیں چلی گئی اور یہ کھڑی ہو کے ہنس رہی اور یہ ٹھٹھا اڑا رہی ہے، یہ مذاق کر رہی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، حسینی بننا، حسینی نہ بولو پولے پولے بولو، حسینی سارے بولو حسینی۔ اور ہم تب حسینی بنیں گے جب کردار حسین سے ہم روشنی لیں گے، غلط کو غلط کہیں گے، درست کو درست کہیں گے، بھلے سے غلط کرنے والا اپنا ہو ہم غلط کہیں گے، اور بھلے سے اچھا کرنے والا ہمارا دشمن ہو اسے ہم اچھا کہیں گے۔ اللہ ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ 2 بجے